الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے یہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ماشاءاللہ اہم اور ضروری علم ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس کو سیکھیں، اور اس کے لیے اب آسانی ہو گئی۔ ہمارا جو ویب سائٹ ہے tazkiyah.org، اس پر فقہ کے باب میں یہ عبادات کے فولڈر میں نماز سے آج کل ہم کر رہے ہیں، اور نماز کے ارکان انشاءاللہ آج شروع ہوگی۔ اسے ارکان نماز ان فرائض کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر ہے، یعنی نماز کی ماہیت میں داخل ہے۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہ پایا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے ارکان تکبیر تحریمہ سمیت 6 ہیں۔ ابھی تک جو بتائے گئے ہیں وہ نماز کے شرائط بتائے گئے ہیں۔ نماز کی شرائط وہ تھے جس کے بغیر نماز قائم ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ ظاہر شروع ہی نہیں ہوگی۔ جب شرط پوری نہیں ہوگی تو نہیں شروع ہی نہیں ہوگی۔ مثلا کپڑے پاک نہیں ہیں تو آپ کی نماز، اگر جگہ پاک نہیں ہے، اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے، اگر نیت آپ نے نہیں کی، یہ شرائط جو ہیں وہ شرائط پورے ہونے چاہیے سارے کے سارے، تاکہ کم از کم نماز شروع ہو جائے۔ پھر نماز کی جو تکمیل ہے وہ ارکان سے ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے قیام کر لیا لیکن رکوع نہیں کیا، نماز نہیں ہوئی۔ قیام بھی کر لیا، اچھا پہلے تکبیر تحریمہ ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ آپ نے نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ پڑھ لیا لیکن قیام نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا قیام کر لیا لیکن اس میں آپ نے قرأت نہیں پڑھی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ قرأت کیا لیکن رکوع نہیں کیا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر رکوع کر لیا لیکن سجدے نہیں کیے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ گویا کہ یہ سمجھ لیے ارکان جو ہے نا، اس کے لیے اسینشل پارٹس ہیں، لازمی اجزاء ہیں۔ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو پھر وہ نماز پوری نہیں ہوگی۔ تو شرائط نہ ہونے کی وجہ سے نماز قائم ہی نہیں ہوگی، اور جو ہے نا جب آپ نماز شروع کر لیں لیکن تکمیل نہ کرے تو پھر نماز پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہے، اور اس میں ہمارا خیال میں اشارہ جو ہے نا واقعی الصلاۃ تھا۔ تو شرائط پوری کرنے کے ساتھ اگر نماز پوری کر لی جائے، کڑی کرنا اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ دراصل نماز کی شرطوں میں سے لیکن ارکان کے ساتھ ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے ارکان میں بیان کر دیتے ہیں۔ البتہ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، شرط نہیں ہے۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو باتیں نماز کے خلاف ہے اس کے کہنے سے حرام ہو جاتی ہے۔ وہ تمام شرطیں جو نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں اور جن کا بیان ہو چکا، یا نجاست تحقیق، حکمی سے پاکی، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، یہ سب تکبیر تحریمہ کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ یعنی تکبیر تحریمہ کو ختم ہونے سے پہلے ان شرطوں کا موجود ہونا شرط ہے۔ ان کو علاوہ تکبیر تحریمہ کے لیے مدذیل شرطیں اور ہیں، یعنی ان تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر تحریمہ ایسے لفظوں سے ہونا جن سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بزرگی ثابت ہو، مثلا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ۔ لیکن اللہ اکبر کہنا واجب ہے، جیسے کہ واجبات نماز میں درج ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے شرط اور رکن، اس کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو یعنی فرض ہے یا رکن ہو، ادا ہو جائے لیکن واجب پورا نہ ہو تو ناقص ہو جاتی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر سزا ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے پورا جملہ کہنا شرط ہے، صرف مبتدا یا صرف خبر سے شرط پوری نہیں ہوگی، اس لیے یہ نماز نہیں ہوگی، یہ مختار ہے۔ اس جملے میں خاص اللہ تعالیٰ کا ذکر اور بندے کی حاجت وغیرہ شامل نہ ہو۔ نمبر 4، نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کرے، یعنی اس جملے سے تکبیر تحریمہ ادا نہ کرے، کیونکہ طلب برکت کے لیے ہے، اس لیے خالص ذکر نہ رہا۔ نمبر 5، اللہ اکبر میں 2 جگہ حمزہ ہے، اس کو مد نہ کرے، یعنی اللہ اکبر، یعنی اس میں مد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟
کیا اللہ بڑھے انہیں سوالیہ استفہامی بن جائے گا. یہ بہت غلطی کرتے ہیں بہت سارے لوگ، یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں. اکبر کی بے کو مد نہ کرے. ہاں جی، اکبر تو یہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر میں اللہ کی ہاں کو حذف نہ کرے اور اکبر کی راہ کو لمبا نہ کرے. یعنی ہاں جو ہے وہ ہونا چاہیے اللہ. ہاں جی، ہاں ظاہر ہونا چاہیے. اور کیونکہ اللہ اگر ہاں حذف ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ ہو جائے گا، اللہ یہ بن جائے گا. تو یہ معنی نہیں ادا کرے گا پورا. اور اکبر کی راہ کو لمبا نہ کرے. اللہ اکبر مطلب یہ نہیں. جو شخص عربی میں کہہ سکتا ہو وہ الفاظ تکبیر عربی میں کہے. تکبیر تحریمہ کو اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے، بشرط یہ کہ بہرا نہ ہو اور وہاں شور و غل وغیرہ نہ ہو. یعنی اگر شور و غل وغیرہ ہو تو پھر تو اس کی ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن وہ سن لے گا نہیں، شور کی وجہ سے نہیں سنے گا. اچھا، یعنی اگر وہ شور نہ ہوتا تو پھر سن لیتا. اور ایسا اچھا پڑھا کہ تکبیر کہنا نہیں چاہتا، نہیں جانتا، اس کی نماز صرف نیت سے شروع ہو جاتی ہے، اس کو زبان کا ہلانا واجب نہیں. یعنی گونگا بھی، یعنی وہ نیت جب کر لیتا ہے تو وہ اس کو تو زبان ہلتی نہیں، اس پہ آتا نہیں ہے، تو ظاہر اس کے لیے وہ نہیں ہے. نماز نیت تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً. یعنی نیت اس وقت ہو جس وقت تکبیر تحریمہ آپ کہہ رہے ہوں. جھکے تکبیر تحریمہ کہنا درست نہیں. نمبر قبلہ رو ہو کر کہے جب کہ کوئی عذر نہ ہو. اچھا، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تحریمہ سے پہلے نہ ہو. ہمارے چاچا ایک بار فرما رہے تھے، وہ فاضل دیوبند تھے، کہتے میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو امام نے اللہ اکبر ابھی نہیں کیا تھا، تو ایک مقتدی نے، وہ بوڑھے آدمی تھے، اس نے ہاتھ اٹھا لیا اس طرح کے، تو کہتے میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. تو انہیں پیچھے دیکھا کہ مولوی تجھے تکبیر اولیٰ کے فضیلت کا پتہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ بابا جی تجھے تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا پتہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کو مستحب کی فکر ہے، مجھے آپ کی فرض کی فکر ہے. تو تکبیری مطلب یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، تکبیر اولیٰ بہت ثواب والی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے اوپر تکبیر تحریمہ کو تو قربان نہیں کرنا چاہیے. نماز کے شرطوں قبلہ رو ہو کر کہے جب کوئی عذر نہ ہو. نماز کے شرطوں کے پائے جانے کے اعتقاد یا غلبہ زن ہو، پس شک کی صورت میں تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی. یہ تکبیر تحریمہ کی بات آ گئی. اب قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. فرض اور واجب نمازوں میں جب کوئی عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. اگر بیماری یا زخم یا دشمن کا خوف یا کوئی اور ایسے ہی کبھی عذر ہو تو فرض یا واجب نماز بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے. سیدھا کھڑا ہونے کی کم سے کم حد یہ ہے کہ اگر اپنے دونوں ہاتھ لٹکائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے.
اس قدر جھکنا معاف ہے. سیدھا کھڑا ہونے کی کم سے کم حد یہ ہے کہ اگر اپنے دونوں ہاتھ لٹکائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے. اس قدر جھکنا معاف ہے. اس وقت تک وہ قیام کی حالت میں، اور ایسے قیام سے اور اس کی حد کے اندر تکبیر تحریمہ کہنے سے فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو اب قیام کی حد سے نکل گیا اور رکوع کی حد میں داخل ہو گیا. اب تکبیر تحریمہ کہنے یا کرنے سے نماز جائز نہیں ہوگی. ذرا وہ دکھا دے تھوڑا سا، کہ مطلب یہ کہ اتنا جھکے کہ گھٹنوں تک وہ جانا، وہ نہ چادر بے شک اتار دیتا کہ پتہ چل جائے. یہ تو کھڑا ہے نا، اور تھوڑا سا جھک جائیں. جب گھٹنوں تک پہنچے تو بتا دینا. ہاں بس ٹھیک ہے، ٹھیک. اصل میں ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ حضرات لکھتے ہیں نا، تاکہ چیز واضح ہو جائے. یعنی حیرت ہوگی کہ بعض لوگ جو قومہ ہے اس میں اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. مطلب وہ ابھی وہ ہے کہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ بتایا نا کہ رکوع کی حالت شروع ہو گئی. تو مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے نا بس تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے، آدھے تک شاید بمشکل پہنچتے ہوں گے اور پھر چلے جاتے ہیں. اور سجدہ میں تو شاید اس سے بھی، یعنی آدھے سے بھی میرے خیال میں کم ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی جہالت سے زیادہ بڑی بیوقوفی ہے. کیونکہ جانتے تو ہے بیوقوفی ہے کہ اپنے اتنی بڑی نماز کو صرف اتنی مختصر فرق کی وجہ سے قربان کر لیتے ہیں. حالانکہ کیا مشکل ہے بھئی، مجھے بتاؤ کتنا وقت اس میں بچے گا. تھوڑا سا میرے خیال میں کسی وقت کیلکولیٹ کر لیں. پوری نماز آپ پڑھ لیں صحیح طریقے سے، اور پھر یہ درمیان میں اختصار والے دیکھیں کہ 4 رکعت میں کتنا فرق آتا ہے. یقین کیجئے کہ شاید ہی 3-4 سیکنڈ ہو. آپ کو پتہ ہے سیکنڈ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں. اتنا کم نہیں. اس دن ہم نے رکن کا پتہ کیا تھا نا، سبحان ربی العظیم کا 3 دفعہ. کتنے دیر لگی تھی؟ 4 سیکنڈ لگے تھے. 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں 4 سیکنڈ لگے تھے تقریباً. تو 3 دفعہ سبحان اللہ کہو. مثال کے طور پر آپ ابھی تجربہ کر لیں کہ مطلب یہ ہے کہ آدھی تک آ جائیں اور باقی آدھے جو ہے نا سبحان اللہ کہتے جائیں، کہ کتنی دفعہ سبحان اللہ آپ کو راستے میں ملتا ہے. آپ ذرا کر کے دیکھیں. یعنی سجدے سے آپ اٹھے نا تو آدھی سے مطلب یہ ہے کہ گویا کہ تقریباً آدھی تک پہنچے اور سبحان اللہ شروع کر لیں، اور پھر پورے تک آ جائے تو اس میں کتنی دفعہ آپ نے سبحان اللہ شروع کیا پڑھا ہوگا. ہاں جی، آدھی تک 4 دفعہ پڑھا ہے تو رکن کے برابر ہے نا. تو اب 2 دفعہ سبحان اللہ کا مطلب 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ کے فرق کے لیے اب پورے نماز خراب کر لیتے ہیں. اب اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اس میں 8 سیکنڈ ہو گئے. اگر رکوع کے بھی ملا دیں تو 16 سیکنڈ ہو جائیں گے. تو 4 رکعت نماز میں پورا یعنی آدھا منٹ بھی نہیں ہوتا، آدھا منٹ کا فرق بھی نہیں پڑتا، اور آپ نے اتنی بڑی چیز اس پر قربان کر دی. یہ ہے جہالت. اچھا، نمبر 3، فرض اور واجب نمازوں میں قیام کی ادنا مقدار کی تفصیل یہ ہے کہ اس قدر کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قرات پڑھی جا سکے،
اور پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ بھی کہی جا سکے، اور بقدر قرأت واجب قیام کرنا واجب ہے، اور بقدر قرأت مسنونہ قیام کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی فرض جتنا ادا ہو جائے نا، فرض کتنا ہے قرأت؟ 17 حروف، مطلب اس کے علاوہ قرأت ہے نا۔ ہاں جی، تو اس پہ کتنا ٹائم، مطلب جو ہے اتنا اگر ہو جائے تو وہ تو آپ کو ہو جائے گا۔ ہاں جی، اتنا مطلب یعنی وہ فرض ہے، اس سے زیادہ پھر واجب کے بقدر ہے، وہ جو واجب والی قرأت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مسنون قرأت جب کر لے تو اتنا مطلب مسنون ہے۔ اور تکبیر تحریمہ بھی ساتھ۔ نمبر 4، سنت فجر کے علاوہ تمام سنت و نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں، ان کا بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن آدھا ثواب ملے گا، اور اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو پورا ثواب ملے گا۔ یعنی پہلی نظر میں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فرض نہیں ہے، یہ کیسے والی بات ہے؟ تو سب جانتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی بیٹھ کر بھی پڑھے تو کوئی مطلب نماز اس کی ہو جاتی ہے، تو جب نماز ہو گئی تو اس کا مطلب قیام فرض نہیں تھا۔ اگر قیام فرض ہوتا تو پھر تو نماز نہ ہوتی۔ تو فرض مطلب جو مسنون جو مطلب جو جس کو کہتے ہیں نفل والی نماز ہے نا، ان کے لیے جو ہے نا وہ فرمایا گیا کہ سنت فجر کے علاوہ تمام سنت و نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں، ان کا بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن آدھا ثواب ملے گا، اور اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو پورا ثواب ملے گا۔ ان ارکان کے علاوہ نماز کے اندر کچھ اور فرائض بھی ہیں، وہ یہ ہے، اچھا یہ تو یہ تو میرے خیال میں بعد میں آنا چاہیے، یہ بعد میں آنی چاہیے۔ ہاں مطلب یہ کہ تو اس کے اوپر وہ ہے، ابھی قرأت پڑھ لیتے ہیں۔ قرأت، تو قرأت کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، فرض نماز کی 2 رکعتوں سے خواہ وہ کوئی سے ہو، اور نماز وتر و سنت و نفل کی تمام رکعتوں میں قرأت فرض ہے۔ ہاں جی، مطلب فرض نماز جو ہوتے ہیں اس کی 2 رکعتوں میں، مطلب چونکہ اس میں جیسے مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے تو اس میں پہلے 2 میں، اور باقی اگر جو 4 رکعت والی ہے نا تو اس میں صرف پہلے 2 میں، وہ یعنی قرأت فرض ہے، یعنی سورت ملانا۔ ہاں جی، کیونکہ وہ سورت فاتحہ تو مطلب الگ ہے نا، سورت ملانا یہ مطلب فرض ہوگا۔ اور جو ہے نا مطلب اچھا نماز وتر اور سنت و نفل کی تمام رکعتوں میں قرأت فرض ہے، وہاں سورت ملانا۔ ہاں مطلقاً قرأت فرض ہے، بالکل مطلقاً قرأت فرض ہے، لیکن میں نے کہا سورہ فاتحہ تو اس کی علادہ ہے نا، وہ علادہ ہے، مطلب اس کا علادہ حکم ہے، وہ تو واجب ہے نا، وہ تو واجب ہے اس کی وجہ، مطلب کیونکہ اس میں بھی واجب ہے، پہلے میں بھی، البتہ جو آخری 2 رکعتیں ہیں اس میں واجب نہیں ہے فرضوں میں، لیکن باقیوں میں تو ہے نا، جو سنت اور نفل نمازوں میں تو ہے، اس میں تو پڑھنی پڑے تھی۔ نمبر 3، قرأت فرض عملی ہے اور شخص پر ہے جو اس فرض پر قادر ہے، پر جس شخص کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو وہ قرأت کی جگہ سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھ لے، اس شخص پر جلد از جلد قرآن پاک سیکھنا اور قرأت فرض کی مقدار یاد کرنا فرض، اور قرأت واجب کی مقدار یاد کرنا واجب ہے، نہ سیکھنے کی صورت میں وہ سخت گناہگار ہوگا۔ نمبر 4، قرأت کا مطلب ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، تاکہ ہر حرف دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے کی صورت میں خود سن لیں۔ جو شخص صرف خیال سے پڑھے گا، زبان سے الفاظ نہیں ادا کرے گا، یا مخارج سے صحیح ادا نہیں کرے گا، یا آہستہ قرأت والی نماز میں ایسا نہیں پڑھے گا کہ خود سن سکے،
تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. لیکن اس میں اختلاف ہے. بھلے بعض کے نزدیک اگر ہونٹ ہل رہے ہیں تو ہو جائے گی، بعض کے سب کے نزدیک نہیں. یہ میں نے چونکہ پڑھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو جواب دیتے تھے نا یہ تربیت و سالک کو، تو اس میں کچھ لوگوں نے اپنا کیا تھا نا کہ میں نے نمازیں اتنی پڑھی ہوں گی تو اس میں تو میں صرف ہونٹ ہی لا رہا تھا، تو کیا ان نمازوں کو دہراؤں؟ میں فرمایا بہت سارے عالموں کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے. اس مطلب یہ والی بات. اصل میں دو باتیں یہ مفتیوں کو پتہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ نماز پڑھنی کیسی ہے، اس میں تو تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے، گنجائش کی بات. اور ایک جو نماز ہو گئی ہے اس کے بارے میں فتویٰ دینا کہ وہ کیسا ہے، اس میں پھر گنجائش کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بلا وجہ آپ اس کو نماز دہرانے کے لیے نہ کہیں، تو مطلب اس میں گنجائش کو دیکھنا پڑتا ہے. اب یہ جو حضرت نے جو ان کو فرمایا وہ گنجائش والی بات تھی، کیونکہ نمازیں پڑھ چکے تھے. یہ نہیں کہ آئندہ بھی ایسا کرو. آئندہ تو ظاہر اس کے لیے یہی بات ہے کہ وہ چونکہ سمجھ تو گیا تھا اس لیے تو اس کو فکر ہو گئی تھی، تو آئندہ کے لیے تو ظاہر وہ صحیح پڑے گا، یعنی زبان ہلا کے اور آواز بھی. لیکن جو مطلب جو ہے نا وہ خفی نمازیں ہیں یعنی سری، اس میں اتنے آواز سے نہ ہو کہ دوسرا سن لے، وہ بھی واجب ہے. تو اس میں پھر یہ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ اتنا آواز سے نہ ہو کہ وہ دوسرا سن لے. اس میں بھی پھر گنجائش والی بات الگ ہوگی. لیکن حکم تو یہی ہے کہ آپ ایسی آواز سے پڑھیں کہ سری نمازیں آپ صرف خود سن لیں، دوسرا نہ سنیں. اور جہری نمازیں آپ مطلب یہ کہ دوسرا بھی سن لے تو کوئی حرج نہیں. یعنی وہ امام کے لیے تو خیر جہری طور پہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن باقی لوگ اگر اپنی نمازیں پڑھ لے تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے جہری پڑھنا لازم نہیں ہے، وہ سری بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ جہری پڑھ لے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ بات ہے. نمبر 5، قرأت جاگنے کی حالت میں کرے. نیند کی حالت میں قرأت کی تو جائز نہیں ہوگا، اسے پھر پڑھے. اس طرح رکوع یا سجدہ جو رکن بھی نیند کی حالت میں ادا کیا اس کے جاگنے پر دوبارہ ادا کرے. لیکن کوئی رکن فرض و واجب کی مقدار بیداری کی حالت میں ادا ہوا اور باقی حصہ نیند میں تو اس رکن کے لوٹانے کی ضرورت نہیں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی قیام میں بھی اگر اتنا کڑا ہے کہ فرض کی مقدار اور پھر بعد میں وہ نیند کی حالت میں وہ ہے تو چونکہ وہ گرا نہیں ہے لہٰذا نماز تو اس کی نہیں ٹوٹی. لیکن وہ یہ ہے کہ اگر اتنی دیر وہ جاگا رہا تو اس کی نماز. اس طرح بعض لوگ سجدے کی حالت میں سو جاتے ہیں، بعض لوگ جلسے کی حالت میں سو جاتے ہیں، مطلب وہ کیا ہوتے ہیں تحیات کی شکل میں. میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے. ہم گئے تھے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے فیصل آباد، تو حضرت کے زیارت کے لیے گئے تھے. تو ان دنوں فیصل آباد کافی دور تھا، یعنی اس آج کل کی طرح نزدیک نہیں تھا. 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں تھا، 8 گھنٹے لگے تھے. اور ہم روزہ بھی تھا، ظاہر اعتکاف میں حضرت آئے ہوئے تھے، روزے بھی تھا تو تھکے ہوئے تھے کافی. تو بہرحال یہ کہ روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی، اسی وقت سے تکان نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تھا. خیر وہ تو پھر بھی گزارا تھا. کھانا کھایا تو مزید، اور پھر عشاء کی نماز فرض نماز تو ٹھیک پڑی. اب جو تراویح شروع ہو گئی
تو تراویح میں مجھے اتنا یاد ہوتا تھا، التحیات للہ والصلوات، اور اس کے بعد پھر مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ السلام، یہ مجھے یاد ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. تو اس کے بعد پھر تعلیم ہو رہی تھی. تو مجھے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر مشتاق صاحب تھے، انہوں نے کہا جی تعلیم شروع ہو گئی. تو خیر شروع ہو گئی، میں تو سو گیا. اچھا پھر اس کے بعد دعا شروع ہو گئی. تو دعا مجھے کہا کہ دعا شروع ہو گئی ہے، تو میں نے ہاتھ اٹھا لیا. دعا ختم ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. مجھے تو ہنس کے کہنے لگے کہ دعا ختم ہو گئی. تو میں نے پھر ہاتھ داڑھی چہرے پہ پھیر لی. میرے ساتھ فکر ہوگی کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ گزر رہے تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ حضرت میں نے تو نماز ایسی پڑھی ہے، تو میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. مجھے کہتا بالکل ہوئی ہے، بس جاؤ سو جاؤ. اس کو پتہ تھا کہ اگر میں اس کو کہوں کہ نہیں ہوئی تو یہ پھر بھی نہیں پڑھ سکے گا. ظاہر اس کی یہ حالت ہے. اگر جمعہ یعنی امام کے ساتھ تو پھر بھی گنجائش ہی ہوتی ہے نا، اگر یہ انفرادی پڑھے گا تو پھر تو گنجائش بھی نہیں ہوتی. تو ظاہر مطلب بلا وجہ ہی. تو مجھے کہا بس سو جاؤ، اب نماز ہو گئی. تو پھر میں سو گیا. ہاں جی. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر میں جاگ گیا، پھر طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی. مقصد میرا یہ ہے کہ ایسی حالت کسی پہ بھی آ سکتی. سب لوگ ہر وقت فرشتے نہیں ہوتے. تو یہی میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہاں گنجائشیں پھر دیکھنی پڑتی ہے، اور گنجائشوں کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا نمبر 6، اصل عربی قرآن پاک کی قرأت کرے، ترجمہ فارسی یا اردو وغیرہ میں قرأت کرنا بلا عذر جائز نہیں. عذر کون سا ہے؟ ہاں بالکل یہی مطلب اس میں ہے کہ وہ یا ہاں وہی والے بالکل مسلم. اور نمبر 7، قرأت شاذ نہ ہو، یعنی حالت اقامت یعنی میں جب کہ اطمینان ہو تو سنت یہ ہے کہ نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے علاوہ 40 یا 50 آیتیں پڑھے، اور ایک روایت کے مطابق 60 سے 100 تک پڑھے. ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی فجر کے مثل یا اس سے کم پڑھے. عصر اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں الحمد کے سوا 15 یا 20 بھی آیتیں، اور مغرب میں پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 5 آیتیں یا کوئی چھوٹی صورت پڑھے. یہ آیتوں کی مقدار کے لحاظ سے قرأت مسنونہ کا ذکر تھا. صورتوں کے لحاظ سے قرأت مسنونہ یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھے، جو سورہ حجرات سے سورہ بروج تک ہیں، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھے جو والطارق سے لم یکن تک ہے، اور مغرب میں قصار مفصل وہ اذا زلزلت الارض سے آخر قرآن یعنی والناس تک ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہے، لیکن مفصلات کا اختیار کرنا مستحسن ہے. نمبر 2، اگر حالت اقامت میں اطمینان نہ ہو، مثلا وقت کی تنگی ہو یا اپنی جان و مال کا خوف ہو، تو سنت یہ ہے کہ اس کا در پڑھ لے جس سے وقت اور امن فوت نہ ہو جائے. نمبر 3، حالت سفر میں اگر اطمینان ہو، مثلا وقت میں وسعت اور امن و قرار ہے، تو قرأت مسنونہ میں سے جس کا ذکر حالت اقامت میں ہوا ادنا درجہ اختیار کرے. مثلا فجر اور ظہر میں طوال مفصل کی جگہ کوئی چھوٹی صورت، مثلا سورہ بروج یا انشقاق کے آسمان کوئی اور صورت دونوں رکعتوں میں پڑھے. عصر و عشاء میں اوساط مفصل میں سے کوئی چھوٹی صورت، اور مغرب میں بہت چھوٹی صورتیں پڑھے. نمبر 4، اگر سفر میں اطمینان نہ ہو تو حسب حال و ضرورت جو بھی صورت چاہے پڑھ لے، خاص سب سے چھوٹی ہو تو یا کم سے کم 3 آیتیں یا جو قرآن کی 3 آیتوں کی مقدار ہو پڑھ لے. نمبر 5، قرأت مسنونہ کا حکم فرضوں میں منفرد کے لیے بھی وہی جو امام کے لیے. نمبر 6، امام کو چاہیے کہ سنت قرأت پر زیادتی کر کے مقتدیوں پر نماز بھاری نہ کرے. نمبر 7، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں، یہ بہت اہم بات ہے، آج کل یہ اس کی خیال نہیں رکھا جاتا. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے وہ جب امام نماز پڑھاتے تو مثال کے طور پر 10 منٹ میں 4 رکعت پڑھے. تو پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ خود اپنے 4 رکعت سنت کتنی دیر میں پڑھ رہا ہے. نہیں ہوا؟ موبائل بند ہو گیا؟ اچھا وہ اس کے لیے وہ بڑھا دینا. اچھا شکریہ. کنیکشن ہاں ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب یہ کہ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں تو مطلب جو سنتیں ہیں تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ 4-5 منٹ میں پڑھ لے گا. بھائی کیا بات ہے، آپ جماعت جو ہے نا 10 منٹ میں کر رہے ہیں اور
اپنی انفرادی نماز جو ہے نا آپ 4 منٹ میں یا 5 منٹ میں، یہ کیا مطلب ہے؟ سمجھ بھائی، حالانکہ کیا ہے کہ نماز جماعت کی ہلکی پڑھے دوسرے لوگوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے روایت میں کہ اگر عورتوں کے ساتھ بچے ہوتے اور ان کے رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مختصر کر لے. ہاں جی، اس وقت صورتحال یہ کہ جمعہ کی نماز ہوگی اور چلچلاتی دھوپ میں پیچھے مقتدی کھڑے ہوں گے اور امام صاحب کو جوش چڑھا ہوگا، وہ جو ہے نا وہ بڑی لمبی صورت بڑی قرت کے ساتھ زبردست جو ہے نا مطلب وہ پڑھ رہا ہوگا. اس کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں ایئر کنڈیشن میں اگر کھڑا ہوں یا پنکھے کے نیچے کھڑا ہوں تو پیچھے والوں کی حالت کیا ہے. ہاں جی، تو یہ چیزیں آج کل نہیں دیکھی جاتی، حالانکہ اتنا ہوش لازمی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا خیال کر سکے اور ان کی نماز، اللہ اکبر، اس کو ذرا عافیت والی نماز بنا دیں. یہ بات ہے. نمبر 7، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں دوسری رکعت سے طویل قرات کرے، باقی نمازوں میں برابر کرے. بعض کے نزدیک اس پر فتویٰ اور بعض کے نزدیک فتویٰ اس پر ہے کہ سب نمازوں میں پہلی رکعت دوسری سے طویل کرے. نمبر 8، دوسری رکعت کو پہلی رکعت پر 3 آیتوں کی مقدار یا اور زیادہ لمبا کرنا مکروہ تنزیہ ہے. اس سے کم کی زیادتی مکروہ ہے، مکروہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری رکعت جو ہے نا اتنے زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہیے. نمبر 9، شریعت نے، یہاں غلط لگا، شریعت نے نماز میں آسانی کے لیے ہر جگہ سے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس لیے نماز کے لیے کوئی صورت مقرر کر لینا مکروہ ہے، لیکن اگر آسانی کے لیے وہ افضلیت یا متعین کرنے کا گمان نہ ہو تو مکروہ نہیں. جو صورتیں جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، اگر ان کو اگر نمازوں میں تبرکاً پڑھا کرے، مثلا فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، اور نماز وتر میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسرے میں قل یا الکافرون اور تیسرے میں قل هو اللہ احد پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور کبھی کبھی ان کے علاوہ بھی پڑھا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا ہمیشہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. جس شخص کو اپنی مقرر صورتوں کے سوا دوسری صورت یاد نہ ہو، ان کے لیے بھی مکروہ نہیں. نیز نماز شروع کرنے سے قبل یہ ذہن میں مقرر کر لینا کہ اب میں فلاں فلاں صورت پڑھوں گا، مکروہ نہیں ہے، خواہ امام ہو یا منفرد. پھر اگر پڑھتے وقت اس کے خلاف کرے تب بھی مضائقہ نہیں. افضل یہ ہے کہ ہر رکعت میں پوری صورت پڑھے. نمبر 11، یہ اصل میں ہمارے حافظ صاحبان کے لیے یہ ہے، مطلب حافظ صاحبان اکثر رکوع پڑھتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ کہیں سے کوئی رکوع پڑھ لے تو جائز تو ہے، جائز تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جہاں سے بھی پڑھے گا تو جیسے ابھی گزر گیا جائز تو ہے. لیکن افضل کون سا ہے یہ بتائے؟ افضل یہ ہے کہ پوری صورت پڑھ لے جہاں سے بھی پڑھے، کیونکہ طوال مفصل اور ساری چیز صورتوں کے لحاظ سے بتایا گیا نا، رکوعات کے لحاظ سے تو نہیں فرمایا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ افضل یہی ہے. 11، 2 رکعتوں میں ایک ہی صورت کا آخر سے پڑھنا اور یا 2 صورتوں کو آخر کا حصہ پڑھنا، یا پہلی رکعت میں کسی دوسری صورت کو شروع یا درمیان کا یا آخر کا پڑھنا، دوسری رکعت میں کوئی چھوٹی صورت کا پڑھنا، مثلا پہلی رکعت میں محمد رسول کا رکوع پڑھے اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھے، تو ان سب صورتوں میں کوئی کراہت نہیں، لیکن اولیاء یہ ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کرے. 12، ایک رکعت میں ایسی 2 صورتوں کا پڑھنا جن کے درمیان یا ایک یا کئی صورتوں کا فاصلہ ہو مکروہ ہے. اگر فاصلہ نہ ہو تو مکروہ نہیں، لیکن فرضوں میں ایسا نہ کرنا اولیاء ہے. اچھا، ایک رکعت میں ایسے 2 صورتوں کا پڑھنا، ایک رکعت میں، ہاں جی، جن کے درمیان ایک یا کئی صورتوں کا فاصلہ ہو. جلال صاحب آپ کو یاد ہے اس پہ آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی نا غالباً، کہ کہیں سے آپ نے پڑھ لیا نا مطلب تو نماز ہو جاتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی. البتہ اگر بلا ضرورت ہے تو پھر مکروہ ہو جائے گا اگر اس طرح کرے، مکروہات میں سے. اچھا، نمبر 13، اگر دونوں رکعتوں میں سے 2 صورتیں پڑھے، یعنی ہر رکعت میں ایک صورت پڑھے اور 2 صورتوں میں ایک بڑی صورت یعنی 6 آیتوں سے زیادہ والی یا 2 چھوٹی صورتوں کا پہلا کا فاصلہ ہو تو مکروہ نہیں. اور اگر ایک چھوٹی صورت کا فاصلہ ہے تو مکروہ ہے. اور اسی طرح اگر پہلی رکعت میں ایک صورت میں ایک جگہ سے پڑھے اور دوسری رکعت میں ایک صورت کو دوسری جگہ سے پڑھے، تو اگر دونوں جگہوں کے درمیان میں 2 آیتوں یا زیادہ کا فاصلہ ہو تو مکروہ نہیں، لیکن یہ بے خلاف اولیٰ ہے. اور اگر ایک آیت کا فاصلہ ہو تو مکروہ ہے. اور اگر ایک مطلب اصل میں بات یہ ہے، اس میں غور یہی کرنا چاہیے کہ خواہ آپ نے اس کو کیوں چھوڑا، یعنی گویا کہ آپ نے اس سے اعراض کیوں کیا.
اب میں سورہ مجھے مطلب جو ہے سورہ فیل پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد سورہ اریت الذی یکذب بالدین سورہ ماؤن پڑھوں. اب سورہ قریش میں نے چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ کیوں اعراض کیا؟ اس میں کیا کمی تھی؟ مطلب یہ والی بات ہے نا. ہاں البتہ اگر زیادہ فاصلہ ہے تو پھر اس میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. پر ہاں سورہ ناس پڑھے بالکل ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مطلب ہر جگہ سے آپ پڑھنے کو ایجاد تو ہے نا. وہ پہلا والا قانون جو ہے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو درمیان میں فصل ہے وہ اگر آپ اپنی طرف سے مقرر کریں گے نا تو مطلب جو ہے نا وہ یعنی گویا کہ کسی ایک کو چھوڑیں گے خواہ مخواہ تو وہ پھر ٹھیک نہیں. میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے، کیونکہ بعد میں اس کو کر لیں گے، اس میں ذرا تفصیلات بھی ہیں. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.